دین کا معنی طریقہ راستہ یعنی زندگی گزارنے کے طریقے کو دین کہا جاتا ہے۔ انسان دنیا میں موجود ہے، اسے کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا، یہ دین بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کیا ہے یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین عطا فرمایا ہے۔ انسان جسم و روح کا مجموعہ ہے۔ روح کی ضروریات کیا ہے یہ بات دین بتائے گا۔ کائنات کی ہر چیز کے مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ان کی ملکیت میں ہم نے کیا چیز استعمال کرنی ہے کیا نہیں، اور کون سی چیز کیسے استعمال کرنی ہے، یہ انہی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی دین بتائے گا۔ کن کاموں میں دنیا کا نظام ٹھیک رہے گا اور کن کاموں سے بگڑے گا، یہ بھی دین ہی بتائے گا۔ کن چیزوں سے برکت ہوتی ہے اور کن چیزوں سے نحوست ہوتی ہے، یہ بات بھی دین بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے اور برے کام کرنے کی طاقت دی ہے۔ اچھے کام کرنے والوں کے لیے انعام، برے کام کرنے والوں کے لیے سزا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا کام اچھا اور کون سا کام برا ہے یہ دین سے پتہ چلے گا۔ اس لیے ہمیں ایک دین کی ضرورت ہے، اور ہمارا دین اسلام ہے۔ مذہب کا لفظ عموماً دین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس اعتبار سے دونوں مترادف ہوئے، لیکن کبھی مذہب کا لفظ شریعت یا مسلک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم کون ہیں؟ دنیا میں بہت سے دین اور مذاہب ہیں، مختلف عقیدے اور نظریہ ہے۔ ہم بھی ایک مذہب اور ایک دین کے ماننے والے ہیں۔ دوسرے سب مذاہب اور عقیدوں میں ہمیں اپنی پہچان کی ضرورت ہے۔ ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کی پہچان اسلام سے ہوتی ہے، اور اسلام کی پہچان اسلامی عقیدوں سے ہوگی۔ اس لیے اسلامی عقیدوں کا ماننا، جاننا اور ماننا دونوں ضروری ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام دین فطرت ہے، یعنی زندگی گزارنے کا فطرتی طریقہ۔ اسلام کا لفظی معنی ہے سر جھکا دینا، تابع دار بن جانا، یعنی اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا اور ہر پہلو سے تابع دار بن جانا۔ یہ تو لغوی معنی تھا۔ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام چیزیں اور حقیقتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں ان کی تصدیق کرنا اور انہیں حق مان کر قبول کرنا۔ اسلام اور دین میں فرق کیا ہے؟ اسلام کا تعلق ان چیزوں سے ہے جن کی دل سے تصدیق کی جاتی ہے، لیکن قرآن و سنت میں ایمان اور اسلام کو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ہماری مراد بھی اسلام سے ایمان ہی ہے۔ ایمان اور اسلام کے مقابل کفر ہے۔ کفر کا لغوی معنی ہے انکار کرنا، چھپانا، ناشکری کرنا۔ شرعی معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی ثابت شدہ چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو دنیا و آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ تحریف اور تبدیلی سے صرف اسلام ہی محفوظ ہے۔ دلائل کی روشنی میں صرف اسلام دین حق ہے۔ اسلام کے احکام کے دو بڑے حصے ہیں، ایک کا تعلق دل و دماغ سے ہے جسے عقیدہ کہا جاتا ہے، اور دوسرے کا تعلق جسم و اعضاء سے ہے جسے عمل کہا جاتا ہے۔